السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزات، ہم سورہ یوسف کو پڑھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پچھلے پارے میں یہ جانا کہ کیسے ان کو خواب آیا، پھر اپنے بھائیوں کی طرف سے کس طرح وہ حسد کا شکار ہوئے، کنویں میں پھینکے گئے، غلام بنا کر بیچے گئے، عزیز مصر کے گھر تک پہنچ گئے۔ خوبصورتی کی مثال تھے۔ حدیث کے مطابق یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا، دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، اور وہ حسن ہی ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ ان کی وہ جوانی، ان کا وہ حسن، عزیز مصر کی بیوی نے، جو میاں بیوی ان کو بچے کی حیثیت سے اپنے پاس لے کر آئے تھے، اسی عورت نے جوان ہو جانے پر یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے، اور یوسف علیہ السلام خانوادہ نبوت کے سرتاج چراغ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا خون ان کے اندر گردش کرتا تھا، تو ایمان میں کمزوری کیسے ہو سکتی تھی؟ اللہ کے چنے ہوئے صالحین میں سے تھے۔ انہوں نے بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہا اور اس عورت کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یہاں پہ رک کر ہم سوچیں، انبیاء کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ کبھی ایک طرف سے آزمائش، کبھی دوسری طرف سے مسائل، مشکلات، مصائب، ہر لمحے اور ہر قدم پہ ان کو سہنے پڑتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یوں ہی ہوا تھا۔ گویا زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ زندگی امتحان گاہ ہے، اور اس کے آزمائش گاہ ہونے کا پتہ ہمیں انبیاء کی آزمائشوں سے چلتا ہے۔ گویا جو یہاں آیا ہے اس کو مشکلات سے گزرنا ہی گزرنا ہے، اگر اس کو آخرت کا آرام چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے سب سے محبوب چنے ہوئے لوگوں کو سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزارا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ گھر میں تھے تو بھائیوں کی طرف سے دھوکا، باہر آئے تو یعنی کسی اور کے گھر آ کے پلے تو وہاں گھر کے مالک کی بیوی کی طرف سے دھوکا۔
لیکن یوسف علیہ السلام کا رد عمل دونوں جگہوں پر اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی ایک مثال ہے. اب یہ جو یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ انبیاء کو صرف آزمائشوں سے ہی گزارتا ہے اور انعام صرف اور صرف آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ انبیاء کو آزمائشوں سے گزارتا ہے تو ساتھ ساتھ انعامات کی بارش بھی کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کو اگر اتنی لمبی آزمائش سے گزارا تو آخر میں ان کو پھر اقتدار مصر بھی دیا، عزت، مقام اور مرتبے سے بھی نوازا. یہاں یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا تھا اس عورت کی طرف سے، جب وہ دروازے کی طرف بھاگے تھے اور عورت نے پیچھے سے آپ کے کرتے کو کھینچا تھا اور وہ پیچھے کی طرف سے پھٹ گیا تھا اور یوسف علیہ السلام بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو جو عزیز مصر تھا وہ دروازے پر تھا. تو فوراً ہی عورت نے اپنے خاوند کو دیکھتے ہی الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنی صفائی پیش کی تھی. اور پھر ان کے بعد یعنی آیت نمبر 26 کا اگر ہم جائزہ لیں، اس پر غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے خود بھی گواہی دی، خود بھی اپنی صفائی پیش کی اور گواہ نے بھی اپنی گواہی دی. اور وہ گواہ اس کے بارے میں آیت کے اندر ہی وضاحت ہے کہ اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ تھا جس نے گواہی دی اور کہا کہ اگر تو قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچا ہے اور عورت جھوٹی ہے. جب دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی. یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ جب آپ پر الزام لگ رہا ہو تو خاموشی اختیار کرنا کوئی عقل مندی نہیں، وہ کوئی توکل اور بزرگی نہیں. جب آپ پر الزام لگ رہا ہے کہ کوئی جھوٹا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ صفائی پیش کریں اپنی. ہاں، بعض صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ کوئی آپ کی صفائی قبول نہیں کرتا، کوئی آپ کی صفائی سننا نہیں چاہتا، تو پھر آپ معاملہ اللہ پہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو موقع مل رہا ہے تو پھر آپ اپنی صفائی ضرور پیش کریں. وہاں پر خاموش رہنا کوئی توکل علی اللہ کی علامت نہیں ہے. اللہ کو ہم سے ایسا توکل مطلوب نہیں ہے. جو صاحب حق ہوتا ہے وہ خاموش نہیں رہتا، حق کو بیان کرنے سے باز نہیں آتا. تو یوسف علیہ السلام نے بھی حق کو بیان کیا تھا. اور جب معاملہ صاف ہو گیا تو اگرچہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خاموش رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن ایسی بات پھر چھپتی تو نہیں ہے. پورے شہر میں آہستہ آہستہ یہ بات پھیل گئی تھی اور عورتوں نے
عزیز مصر کی بیوی کو یعنی زلیخا کو اس کے بارے میں تانا دیا کہ غلام ہی ملا تھا. اب یہاں پہ ہمیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہر دور میں جو انسانی عیب و ہنر ہے نا ساتھ ساتھ چلتے رہے. یہ تجسس، غیبت، بہتان، مرچ مسالہ لگا کر بات کو آگے سے آگے پہنچانا، یہ کوئی صرف اس دور کی پیداوار نہیں ہے. یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. ہم جس کو ترقی کہتے ہیں نا، یعنی ہم کہتے ہیں ہم ترقی یافتہ ملک میں یا ترقی یافتہ دور میں ہیں. یاد رکھیں یہ ترقی صرف ظاہری ہے، باہر کی دنیا کے اسباب و وسائل کی ترقی ہے، ورنہ مرد اور عورت دونوں ہمیشہ سے خیر اور شر کی کہانیاں لیے ہوتے ہیں. انبیاء خیر کے دائی ہوتے ہیں اور شیاطین جن و انس شر کے دائی. تو یہ گروہ تو دونوں چلتے ہی رہیں گے قیامت تک، تو کام بھی جاری رہے گا. اس دور میں بھی پھر شیطان کے جو ساتھی ہیں، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ شیطان کا ہی اعلی کار بن جاتا ہے نا اس وقت میں. تو یہ جو عورتوں میں اس کہانی کا چرچا ہوا تھا پورے شہر کی عورتوں میں، تو بھی اسی وجہ سے تھا نا کہ تجسس اور جو غیبت کی عادت ہے، اور پھر بات کو بہت ساری اس میں ٹانکے لگا لگا کر کہانی بنا کر اس کو آگے بیان کرنا، یہ بھی عورتوں کا ایک پسندیدہ ترین شغل ہوتا ہے. تو اسی شغل کو انہوں نے پورا کیا تھا اور بات عزیز مصر کے گھر سے لے کر ہر گھر میں پہنچ گئی تھی. اور جو آگے سے عورتوں نے زلیخا کو تانے دیے تھے، یعنی ہر جگہ شہر بھر میں عورتیں جگہ جگہ جہاں بھی دو تین عورتیں ملتی تھیں تو یہی موضوع چلتا رہتا تھا. اور آخر بات یہ ہوتی تھی کہ زلیخا آخر ایک غلام پہ مر مٹی، یعنی اس کا اتنا لو سٹینڈرڈ. شہر کی جو معزز بیگمات تھیں وہ یہ باتیں بنا رہی تھیں. حقیقت کیا تھی کہ ان کو یوسف علیہ السلام کے حسن کی خبر پہنچ چکی تھی. در پردہ وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنا چاہتی تھی اور بات یوں بنا رہی تھی کہ اپنی ان کی خواہش ظاہر بھی نہ ہو اور پوری بھی ہو جائے، کہ جب ہم زلیخا کو تانا دیں گے کہ تم ایک غلام پہ مر مٹی، آخر کوئی حسن کا کوئی پیکر ہوتا تو پھر بات بھی تھی. تو عورتوں کو عورتوں کی کمزوری کا پتہ ہوتا ہے. ہر عورت کو دوسری عورت کی کمزوری کا پتہ ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کمزوری پر ہاتھ رکھا جاتا ہے اور یوں کام نکلوایا جاتا ہے. تو ان عورتوں نے بھی جب زلیخا کو یہ بات کہی تو زلیخا نے اپنی اس جو تانا دیا جا رہا تھا اس کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اس نے ایک دعوت رکھی کہ اب اس دعوت میں تم لوگ آؤ. اور ذہن میں کیا پلاننگ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لاؤں گی اور جب وہ دیکھیں گی اس کے حسن کو تو پھر میری وہ جو ہے بے گناہی وہ ثابت ہو جائے گی. یعنی جو میرے پہ تان لگایا جا رہا ہے کہ میں ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی،
تو تب ان کو سمجھ آئے گی کہ میری فریفتگی کی وجہ کیا تھی. اس طرح کرنے سے، چونکہ عورتوں کو بھی پتا تھا کہ زلیخا یوں کرے گی، اپنے اوپر بات تو نہیں عورت آنے دیتی، تو اپنے اوپر سے بات اتارنے کے لیے پھر وہ کرے گی جس سے ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. لہذا وہ کام ہو گیا. اب زلیخا نے دعوت کی اور اس میں یوسف علیہ السلام کو بہانے سے بلا کر ان کو دکھایا. ایک لمحے کو سوچیں، اپنے تصور میں لائیں وہ مجلس کہ عزیز مصر کے گھر میں دعوت کا اہتمام ہے اور شہر کے معززین کی بیگمات وہاں پر انوائٹڈ ہیں اور یوسف علیہ السلام کو وہاں پر لایا جا رہا ہے. تو یہ فوراً ذہن میں ایک 21ویں صدی کے 5 اسٹار کلچر کی تصویر آ جاتی ہے نا. گویا جو اس وقت میں ہمیں جھلک نظر آئی وہ آج کی اپر کلاس کی بھی جھلک ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ یا تو یوسف علیہ السلام جیسے پارسا بن جاؤ، اور یا پھر مال و دولت، حیثیت، منصب پا کر زلیخا جیسی خواتین کا رنگ اختیار کر لو. دونوں طرح سے ہر دور میں جو خیر اور شر ایک دوسرے کے مقابل چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ والی مثالیں عام ملتی ہیں، ہر دور میں ملتی ہیں. اور یہ کیوں رکھا گیا، کیوں یہ سلسلہ جاری ہے؟ انسان کا امتحان مطلوب ہے کہ وہ خیر کی مثال دیکھ کر اس کو اپناتا ہے یا شر کے پیچھے چلتا ہے. اور دوسری بات جو سمجھ میں آئی کہ جس کو ہم کہتے ہیں جدت پسندی، نام نہاد جدیدیت، نام نہاد ماڈرنزم، تو یہ اصل میں پیچھے اس کی بنیادیں کہاں تک جاتی ہیں، اس کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں، اس ماڈرنزم کی، نام نہاد جدیدیت کی. اصل میں تو یہ بیکورڈ ہے نا. بیکورڈ کہا جاتا ہے مسلمانوں کو، اسلام کے جان لیواؤں کو، پردہ، داڑھی، حلال اور ان تمام چیزوں کو اپنانے والوں کو. تو یاد رکھیں یہ ماڈرنزم نہیں، یہ قدامت پسندی ہے. یہ وہی ہے جاہلیت کا بناؤ سنگھار. اچھا، اب یہ ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کو اس مجلس میں لایا گیا تو عورتیں جن کے کانوں تک پہلے ہی حسن کے چرچے پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے اسی کو دیکھنے کے لیے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے یہ دعوت کا اہتمام کروایا تھا، تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جو ہاتھوں میں چھریاں پکڑی ہوئی تھیں پھل کاٹنے کے لیے، اس سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ہاتھوں کو زخمی کر لیا. تو تب زلیخا کا مقصد بھی پورا ہو گیا کہ اب سمجھ آئی کہ میں کس چیز پہ مار مٹی تھی. اور عورتیں کیا کہنے لگیں بے ساختہ کہ یہ تو فرشتہ ہے. اور یہ نہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ فرشتے جیسا ہے، نہیں، بلکہ انسان کے ذہن میں ایک تصور ہے نا، فرشتے نظر نہیں آتے،
تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ انسانی شکل سے کہیں بہت اعلیٰ درجے کے ہوں گے. ہم ان کو ایک انوکھی سی صورت دے دیتے ہیں اپنے ذہن میں. ہمیں لگتا ہے کہ جیسے انسان جو ہے اس کے اندر کوئی کمی، کوتاہی، کمزوری، کوئی عیب ہو سکتا ہے، لیکن فرشتے ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں. لہذا شکل و صورت میں بھی وہ پورے مکمل ہوتے ہیں، عیب سے پاک. لیکن ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں. صرف اپنے اس تصوراتی دنیا کی بنا پر، اپنے وہ خیالات کی بنا پر عورتوں نے یہ کہا کہ یہ فرشتہ ہے. تو یوسف علیہ السلام کو بعد میں قید کر دیا گیا. اب یہ قید کرنا بھی ایک حکمت کے پیش نظر تھا. ایک تو یہ کہ عورتوں کے یہ جو عزیز مصر کا یہ فتنہ کھڑا ہو گیا ہے یہ دب جائے، اور یوسف علیہ السلام کو بھی یہ تھا کہ اس بہانے چلیں اس چیز سے جان چھوٹی. اور یوسف علیہ السلام، دنیا تو ویسے ہی انسان کے لیے قید خانہ نا، تو یوسف علیہ السلام اصل میں بڑی قید سے چھوٹی قید میں چلے گئے. اور اگر آپ آج کے دور کو دیکھیں، مسلمان مجاہدین کے ساتھ کفر کا یہی حربہ استعمال ہو رہا ہے کہ وہ اپنی خواتین کو برہنہ نیم برہنہ حالت میں سجا سنوار کر مسلمان مجاہدین کے پاس بھیج دیتے ہیں قید میں، تاکہ ان کو نفسیاتی طور پر اس قدر ٹارچر کر دیا جائے کہ وہ بعد میں کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا تھا نا کہ نفسیاتی طور پر ٹارچر کر رہی تھی وہ خاتون ان کو، اور انہوں نے اس وجہ سے اس قید کو، جیل کو اس پر ترجیح دی تھی کہ آزاد رہ کر عورتوں کے فتنے میں پڑنے سے بہتر ہے کہ قید مل جائے. تو اب بھی نہ جانے، جیلوں میں تو چلے ایسے ہوتا ہی ہے، مجاہدین کے ساتھ کفر یہ حربہ استعمال کرتا آ رہا ہے شروع سے، اپنی عورتوں کو ڈھال بنا کر، عورتوں کو ہتھیار بنا کر. اسلام کے علاوہ ہر مذہب عورت کی یوں ہی تذلیل کرتا ہے، کھلونا بنا کر. تو مجاہدین کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس دور میں، اس نام نہاد جدید دور میں بے حیائی اپنے جتنے عروج کو پہنچ چکی ہے، معلوم نہیں ہمارے پاک باز بیٹے کہاں کہاں ایسی خواتین کے فتنوں کے شکار ہو رہے ہوں گے. شیطان کے اعلی کار جب انسان بن جاتے ہیں تو وہ انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں. معلوم نہیں اس نام نہاد جدیدیت نے، ماڈرنزم نے ہماری کتنی بیٹیوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنا آپ ہماری نسل کے نوجوانوں کے سپرد کرتی رہیں، ان کو ورگلاتی رہیں، ان کو بہکاتی رہیں. کتنے ہی ہوں گے جو یوسف بن کر بچ نکلتے ہوں گے، اور کتنے ہی ہوں گے جو فتنوں کا شکار ہو جاتے ہوں گے. ایمان سب کا ایک جیسا تو نہیں ہوتا نا. کبھی میں اپنے اس دور کے تعلیمی اداروں پر نگاہ ڈالوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہر ادارہ عزیز مصر کا گھر ہے. میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں لڑکیوں پر
لڑکیوں کو نشانہ بنا رہی ہوں، میں صرف اتنا عرض کر رہی ہوں، اتنا سا، کہ جب شیطان عورت کو اعلی کار بناتا ہے، اس کے لیے مرد کی نسبت عورت کو اعلی کار بنانا آسان ہے، یہ اس کے لیے آسان محاذ ہوتا ہے۔ عورتوں پر حملہ کرنا، عورتوں کو بہکانا، عورتوں کو اپنا ہتھیار بنانا، عورتوں کی آڑ میں اپنے کام سارے نکلوانا، اس کے لیے نسبتاً آسان ہے۔ اور پھر جب یہ تعلیمی ادارے عزیزہ مصر کے گھر بنتے ہیں تو کتنی ہی زلیخا، کتنے ہی یوسفوں کو ورگلاتی ہوں گی، اگرچہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہی۔ اعلی کار تو بن گئے نا، وجہ کون ہے؟ یہ ماحول، اس ماحول کے اثرات ہیں۔ جب دین سے انسان دور ہو جاتا ہے تو پھر شیطانیت ہی آتی ہے۔ جب حیا رخصت ہو جاتی ہے پھر انسان سے کچھ بھی ممکن ہوتا ہے۔ حیا پردے کا نام نہیں، اس غلط فہمی کو آج ذہن سے نکال دیں۔ اپنے آپ کو عبائے میں چھپا لینا، اپنے پورے چہرے کو، آنکھوں تک کو پردے میں چھپا لینا، یہ حیا نہیں، یہ اس کا ایک انداز ہے صرف۔ حیا یہ ہے کہ انسان گناہ کرتے ہوئے شرمائے۔ حیا اس کے ہر عمل میں ہونی چاہیے، صرف پردہ کرتے ہوئے نہیں۔ ہم نے اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو بہت محدود کر لیے۔ جب حیا نہیں ہوتی نا تو بعض اوقات پورے پردے کے باوجود ایک چلتا پھرتا شیطان ہوتا ہے۔ جب حیا نہیں ہوتی تو مرد داڑھی، نماز، تسبیحات، اذکار، ساری چیزیں جو نظر آتی ہیں، اس سب کے باوجود ایک بھیڑیا ہوتا ہے جب حیا نہیں ہوتی۔ حیا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل دین کے ساتھ ڈھال لینا، نیکی کو نیکی سمجھ کر، بدی کو بدی سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارنا، ہر گناہ کو کرتے ہوئے شرمانا، ہر گناہ کو، صرف چہرہ کھولنے سے نہیں شرمانا، صرف داڑھی منڈوا لینے سے نہیں شرمانا، صرف نماز چھوڑ دینے سے نہیں شرمانا، صرف سر سے دوپٹہ اتار لینے سے نہیں شرمانا، بلکہ دوپٹہ لے کر کسی غیر محرم سے بلا وجہ بات کرتے ہوئے شرمانا، پورا برقع پہن کر کسی مرد کے ساتھ، کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے شرمانا، داڑھی رکھ کر جھوٹ بولنے سے شرمانا، نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کاروباری معاملات میں دھوکہ کرنے سے شرمانا۔ حیا صرف ایک مفہوم نہیں رکھتا۔ تو یہ جو تعلیمی نظام ہے نا، اس میں تو بھائی اپنی بہن سے محفوظ نہیں، بہن اپنے بھائی سے محفوظ نہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، اتنا بڑا بہتان؟ پچھلے دنوں
ایک انگلش کا کوشچن پیپر ایک یونیورسٹی کا بہت وائرل ہوا تھا نا، اس میں ایک سوال کیا گیا تھا، آپ سب کے علم میں ہوگا. اس میں بہن اور بھائی کے سیکشل کانٹیکٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک فرضی سوال کیا گیا تھا، اور اس فرضی سوال کو کرنے سے پہلے وہ پوری تفصیل کے ساتھ ایک پورا خاکہ بنایا گیا تھا پڑھنے والے کے ذہن میں بہن اور بھائی کے سیکشل کانٹیکٹ کا. اب کون ہے؟ کون؟ کیا کوئی ہر لڑکا یوسف ہو سکتا ہے؟ جس نے اس کو پڑھا ہوگا اور جو سوال ان سے کیا گیا، اس نے ان کو کیا کیا سوچنے پر مجبور کیا ہوگا. اور سوال کیا ہی اس وجہ سے گیا تھا کہ ذہن وہ سوچنے پر مجبور ہو وہ سب کچھ جو جائز نہیں ہے، جو حرام ہے. ہمیشہ بے حیائی کا تعلق انسان کے ذہن کے ساتھ ہوتا ہے، ذہن سے اٹھتا ہے سب سے پہلے گند، اس کے بعد عمل آتا ہے نا، عمل کی باری تو بعد میں آتی ہے. تو جب آپ کوشچن کے ذریعے ایک انسان کو مجبور کر رہے ہیں وہ سب کچھ فرض کرنے پر، اس کے بعد عمل کرتے تو کوئی دیر نہیں لگتی. پلاننگ میں ہی ٹائم لگتا ہے نا، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے میں ہی ٹائم لگتا ہے نا کسی بھی گناہ کے لیے. تو تعلیمی ادارے ہمارے نام نہاد تعلیمی ادارے، اللہ ماشاء اللہ. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سا تعلیمی ادارہ اس وقت فتنوں سے محفوظ ہوگا. آپ میں سے کسی کو علم ہے تو کسی ایک ادارے کا مجھے ضرور دو، کم از کم میں اپنے دل کو تسکین ہی دے لوں کہ کوئی ایک ہے جہاں ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے محفوظ ہوتے ہیں. یہ اتنا تکلیف دہ ٹاپک ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو بیان کس طرح کیا جائے اور اس کا ازالہ کس طرح کیا جائے. اب سوچیں کہ جو بچے اور جو بچیاں روزانہ یوسف علیہ السلام کی طرح جنسی طور پر ہراساں کیے جا رہے ہیں، آخر ان میں سے کس کس کا ایمان اس درجے کا ہوگا، وہ بھی اس دور میں، کہ وہ اپنے آپ کو بچا بھی سکیں. پھر اس سے بہتر قید تنہائی ہی لگتی ہے نا، جس کو یوسف علیہ السلام نے بھی ترجیح دی تھی. اور یاد رکھیں کہ حسن بعض اوقات آزمائش بن جاتا ہے. عورت کا عورت ہونا ہی ایک حسن ہے، یعنی عورت سراپا حسن ہوتی ہے. اگرچہ معاشرتی اعتبار سے وہ حسن کے معیار پہ پوری نہ بھی اترتی ہو، لیکن وہ عورت ہے، اتنا کافی ہے. تو ان اداروں میں جا کر، تعلیمی اداروں کا نام میں خاص طور پہ اس لیے لیتی ہوں کہ بظاہر یہ ایک محفوظ پناہ گاہیں ہوتی ہیں نوجوان نسل کے لیے، لیکن اب وہی پناہ گاہیں شکار گاہیں بن چکی ہیں. اور جو جگہ ہیں ہی شکار گاہیں، ان کا میں کیا نام لوں؟
درد اور دکھ اور رونا تو اسی کے لیے ہوگا نا جس کے بارے میں سوچا تھا کہ یہ ہمارا مسیحا ہوگا، اور وہی ڈس لے۔ تو ان جگہوں پر گھر سے باہر عورت نکل گئی ہے نا، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا زمانے کی روح سے، معاشرتی لحاظ سے وہ حسن کی تعریف پوری اترے یا نہ اترے، اس کا عورت ہونا ہی اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے۔ اور جب وہ معاشرتی حسن کی تعریف پہ بھی پورا اترتی ہو تو پھر اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہماری نوجوان نسل کو خود اپنی پناہ میں لے لے۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارے گھروں کی تربیتیں، ہمارے ماحول، دینی ماحول، ہمارے بچوں کی بچپن سے لے کے اب تک کے والدین کی طرف سے کی گئی ذہن سازیاں، جب بچیاں یا بچے اس آگ کے دریا میں داخل ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں اس کی ایک ہی جھلک اس سارے کا دیا پانچا ہی نہ کر دیتی ہو۔ میں اللہ سے نا امید نہیں ہوں، مجھے اللہ سے اپنی دعاؤں پہ بہت یقین ہے، ہر ماں کو ہوتا ہے۔ اور بے شک مائیں اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں، دعاؤں کے سائے میں رخصت کرتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ آگ ہے اور پھر بھی آپ اس کو پورا دم کر کے، رقیہ شریعہ کو پورا کر کے بھی آپ اگر اس کو آگ میں بھیج رہے ہیں تو نقصان کیوں نہیں ہوگا؟ اس کو توکل علی اللہ نہیں کہتے کہ دعائیں پڑھتے رہیں اور ساتھ میں اس کو آگ میں دھکیلتے جائیں۔ ہوں گے بہت سارے اچھے ادارے بھی، لیکن میرے علم میں نہیں۔ کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی انداز میں فتنوں کا سامنا یہاں پہ کرنا پڑتا ہے بچوں کو، ہر روز، ہر لمحہ۔ اور کچھ نہیں تو نظر کی حفاظت تو ایک بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ اس فتنے سے تو آپ اپنے آپ کو کسی بھی صورت بچا ہی نہیں پاتے۔ یہ کو ایجوکیشن ہمیں مغرب کی طرف سے ایک انمول تحفہ ملا ہوا۔ اور کو ایجوکیشن صرف یہ نہیں ہے کہ گرلز اینڈ بوائز اکٹھے پڑھ رہے ہیں۔ میں کو ایجوکیشن اس کو بھی سمجھتی ہوں کہ گرلز کو میل ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، مرد مرد ہوتا ہے چاہے بوڑھا ہو، اور اس کے لیے عورت عورت ہی ہے چاہے اس کے سامنے بچی ہو۔ اس کو شدت پسندی نہیں کہتے، شاید آپ کو میری سب باتیں شدت پسندی لگ رہی ہوں گی، لیکن کبھی اس تکلیف کو محسوس کر کے دیکھیں، شاید آپ کو اس سے بھی زیادہ محسوس ہوگی جتنی مجھے ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ ہماری نسلوں کو اپنی حفاظتوں میں رکھے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے خوابوں کی تعبیر بھی بیان کی۔ اللہ نے ان کو یہ صفت بھی دی ہوئی تھی کہ وہ خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، اور لوگ ان سے خوابوں کی تعبیر پوچھا بھی کرتے تھے۔ خواب کے ضمن میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ خواب کی جب تک تعبیر نہ کر دی جائے تب تک وہ واقعہ نہیں ہوتا، تب تک وہ پرندے کے پر ہوتا ہے
یعنی ایسے جیسے وہ پرندے کے پر کے ساتھ بندھا ہوگا، اور جیسے اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ گر جاتا ہے، یعنی واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، ہمیشہ خواب آ جائے تو کسی ایسے انسان کے سامنے بیان کرنا چاہیے جو اس کی درست تعبیر بتا سکتا ہو۔ یہ علم ہر ایک کو نہیں ملتا، اللہ کی طرف سے کوئی خاص ایک وصف ہوتا ہے یہ جو کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ تو صاحب تعبیر کے سامنے بیان کی جائے اپنے خواب۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کسی خیر خواہ کے سامنے بیان کرنا ہے، جیسے میں نے اس دن بات کی تھی کہ خواب اپنے کسی مخلص کے سامنے، کسی خیر خواہ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ جو سن رہا ہے وہ اس کی تعبیر نہ کرنے لگ جائے۔ جیسے حدیث کی روح سے ہم نے پڑھ لیا کہ تعبیر جب تک نہ ہو تب تک وہ پرندے کے پر کے ساتھ ہوتا ہے، اور جیسے ہی تعبیر کر دی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اب ہر کوئی تو صاحب تعبیر نہیں ہوتا نا، فرض کریں بعض لوگ آپ کے خیر خواہ ہوں گے لیکن وہ تعبیر نہ جانتے ہوں، ممکن ہے نا، تو آپ ان کے سامنے اپنے خواب کو بیان کر دیں، وہ اپنے ذہن کے مطابق اس کی تعبیر کر دیں تو وہ ویسے ہی واقع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خواب کو بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر برا خواب آئے تو اس کو قطعاً بیان ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اب خوابوں کی تعبیر جو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی، تو یہاں سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ صاحب ایمان اور صاحب عمل کو کوئی بھی ہنر عطا کرے تو وہ اس کو تبلیغ دین کا وسیلہ بنائے، صرف اس کو کمائی کا وسیلہ نہ بنائے، کمائی کا ذریعہ نہ بنائے، بلکہ اس کو تبلیغ دین کا وسیلہ بنائے۔ جیسے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ دے دیتے ہیں وصف کہ وہ حکمت جانتے ہیں، یعنی حکیم ہوتے ہیں، تو اس کو بھی تبلیغ کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، یعنی لوگوں کا عقیدہ درست کیا جا سکتا ہے کہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں سے لوگ دم کروانے کے لیے آتے ہیں، اگرچہ دم خود کرنا چاہیے، لیکن جیسے بچے ہیں یا بعض اوقات کسی خاص بیماری کے بارے میں دم آتا نہیں ہوتا تو وہ کسی ایسے سے کروایا جا سکتا ہے جس کو آتا ہو، تو پھر اس صورت میں اگر کوئی آپ سے دم کروانے کے لیے آیا ہے اس کے بھی عقیدے کی درستگی کی جا سکتی ہے۔ تو تبلیغ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ جب بھی کوئی ہنر، کوئی فن عطا کر دے کسی صاحب ایمان کو تو اس کو چاہیے کہ وہ ساتھ ساتھ اپنے اصل منصب کو پورا کرتا رہے، اصل مشن کو پورا کرتا رہے۔ یوسف علیہ السلام جو قید میں چلے گئے تھے، ان کو قید میں ڈال دیا گیا تھا اس فتنے کو ذرا دبانے کے لیے کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ محو ہو جائے۔ تو بہت سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام کو وہاں سے رہائی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ کیا ہوئی کہ قید میں ڈال کر لوگ بھول گئے، اور جب خواب کی تعبیر، مصر کے بادشاہ کو خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی اور اپنے درباریوں سے پوچھا، تو وہ جو 2 قیدی جیل سے رہا ہو کر آئے تھے ان میں سے ایک اس وقت وہاں پہ موجود تھا، تو اس کو یاد آ گیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ رہا ہونے لگا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اس کو یہ پیغام دیا تھا کہ جا کے اپنے بادشاہ سے پوچھنا کہ یوسف کا کیا ہوا، تو وہ بھول چکا تھا۔ تو جب اب بادشاہ کو خواب آیا اور اس نے تعبیر کے بارے میں اپنے سارے دربار والوں سے پوچھا تو اس شخص کو یاد آ گیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو اس نے پھر بادشاہ کو یہ اس کی طرف رہنمائی کی، اس کے بارے میں بتایا، تو تب بادشاہ نے اس سے تعبیر کا پتہ کروانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے بلایا، اور اس وقت معاملہ کھلا تھا اور یوسف علیہ السلام کو تب رہا کر دیا گیا تھا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے
رہائی کے وقت کوئی فخر و غرور کا اظہار نہیں کیا، بلکہ جو الفاظ فرمائے وہ یہی کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، یعنی اپنے آپ کو ملامت کیا کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، یعنی میں اس کو بری ذمہ قرار نہیں دے رہا، نفس تو ویسے ہی بدی پر اکساتا ہے، سوائے اس کے کہ میرے رب کی کسی پر رحمت ہو۔ تو یاد رکھیں کہ جو لدا ہوا پھلوں سے لدا ہوا جو درخت ہوتا ہے نا، وہی جھکا ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس جتنی صلاحیتیں زیادہ ہوں گی، کوئی کمال ہوگا جس کے پاس، اس کے اندر اتنی ہی عاجزی بھی ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی اسی عاجزی کا اظہار کیا تھا۔ تو جب انہوں نے بادشاہ کو تعبیر بتائی خواب کی اور اس کے مطابق حکمت عملی اختیار کرنے کا کہا، بادشاہ اس چیز سے بہت خوش ہوا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو منصب کو سونپنا چاہا۔ یوسف علیہ السلام نے آگے سے عہدہ مانگا ان سے وزیر خزانہ کا۔ یہاں پہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے نا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ دین کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ ہے، مسجد سے باہر ساری دنیا ہی دنیا ہے، اس میں جو چاہو کرو، بس جب مسجد میں جاؤ تو وہ ہے اللہ کا گھر، اس میں اللہ کا خیال کر لینا۔ اور سیاست کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا دین کے ساتھ دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں، تو پکا دنیا دارانہ کام ہے۔ حالانکہ کہا تھا نا شاعر نے، الگ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست میں ہی دین شامل نہ ہوا تو پھر حکمران کیسے ہوں گے؟ چنگیز جیسے نا۔ تو اسی منصب پہ تو دین والوں کو زیادہ آنے کی ضرورت ہے۔ اقتدار میں آ جائیں گے تو عوام کا بھلا ہو جائے گا، اجتماعی طور پر اصلاح کا موقع مل جاتا ہے نا۔ پورے ملک کی باغ ڈور سنبھالنے سے قانون نافذ کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ جب اسلامی قوانین کا نفاذ ہو جاتا ہے تو عوام مارے باندھے ہی صحیح اصلاح کے راستے پر آ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہم سیاست کو اور دین کو الگ الگ کر دیتے ہیں، جدا جدا کر دیتے ہیں، تو پھر سیاست کو دین سے جدا کرنے کی وجہ سے تو ہم پر چنگیز جیسے حکمران آ کر مسلط ہو جاتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی اسی بصیرت کی وجہ سے یہ منصب مانگا تھا، کیونکہ جو خواب آیا تھا بادشاہ کو اور آگے قحط سالی کی اس کے اندر جو جھلک نظر آ رہی تھی اس خواب کی تعبیر میں، تو اس کی حکمت عملی جو اللہ نے سکھائی تھی خواب کے اندر، یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا، یہ پلاننگ تھی کہ اگر مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جاتا ہے تو آگے جو قحط کے سال آئیں گے میں اس کے لیے پہلے سے ایسی پلاننگ کر لوں کہ اس وقت مشکل نہ ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ مانگنے سے منع کیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ بات عام انسانوں کے لیے، انبیاء کے لیے نہیں۔
یہ عمومی ہدایت ہے، کیونکہ انبیاء کے بارے میں تو ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے نا کہ ان کے اندر حب جاہ یا حب منصب یا دنیا کی کوئی چاہت اور محبت ہوگی. ان کے دل میں تو امت کی خیر خواہی کے علاوہ کوئی جذبہ ہوتا ہی نہیں. تبھی تو اللہ ان کو چنتا ہے امامت کے لیے. اس لیے یہ جو عہدوں سے منع کیا گیا نا، یہ عام انسانوں کو کیا گیا، کیونکہ عام انسان جو ہوگا اس کے اندر کمزوری ہوگی. اس کے بارے میں ہم گمان کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ دنیا کی محبت میں مانگ رہا ہو عہدہ، شہرت کے لیے مانگ رہا ہو، پیسہ کمانے کے لیے مانگ رہا ہو. تو اس لیے یوسف علیہ السلام کی جو نیت تھی وہ تھی اقامت دین، جبکہ عام انسان کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچ سکتے. اس کے اندر اور بہت ساری باتیں شامل ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس نے عہدہ چاہا ہو، اس وجہ سے چاہا ہو. اگرچہ ہمارے اس دور میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آئے گی نا کہ پھر جماعت اسلامی یا اس طرح کی اور مذہبی جماعتیں ہیں جو وہ الیکشنز میں اپنے کیوں نمائندوں کو کھڑا کرتی ہیں؟ ووٹ لینے کے لیے، عہدے لینے کے لیے، جبکہ عام انسان کو تو منع کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے یعنی ووٹنگ کے ذریعے یا عوام کی طرف سے پسندیدگی کا یوں کہہ لیں کہ کم اور زیادہ ہونا، جس کے لیے کم پسندیدگی ہے اس کو رد کیا جانا اور جس کے لیے زیادہ پسندیدگی ہے اس کو منتخب کیا جانا، اگر یہ طریقہ کار بھی نہ اختیار کیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ملک کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جنگل کا قانون وہاں پہ بن جاتا ہے کہ جس کا جی چاہے ظالم ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، جیسا مرضی اٹھ کر آ کر ہمارے سر پہ مسلط ہو جائے. تو اقامت دین اگر اس وقت انبیاء کے ہاتھ میں تھی نا، تو اب علماء کے ہاتھ میں ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، مذہبی جماعتوں کی ذمہ داری ہے، اسکالرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو قائم کریں. تو اپنے آپ کو اس چیز سے کیسے بچایا جا سکتا ہے کہ دل میں یہ خواہش نہ ہو، واہ واہ کی خواہش نہ ہو. جیسے پچھلے دنوں ہی میں سراج الحق صاحب کا ایک لیکچر سن رہی تھی، کہیں پہ ان کی ٹاک تھی غالباً، تو وہ کسی اور ملک کے وزراء کا ذکر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وہاں کی پارلیمنٹ میں آنے والے وزیر کے بارے میں جو عہدے دار تھا، یعنی اعلیٰ عہدے پر فائز انسان تھا، اس نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ اتنے یہ کیوں رکھتے ہیں، باڈی گارڈز کیوں رکھتے ہیں، سیکیورٹی اتنی کیوں ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ اپنی حفاظت کے لیے. آگے سے انہوں نے کہا کہ اگر موت سے اتنا ڈرتے ہو تو پھر یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو یہ منصب سنبھال لیتا ہے نا وہ موت سے نہیں ڈرتا، پھر تو وہ موت کے منہ میں ہوتا ہے. تو اگر تم اتنا ڈرتے ہو تو پھر یہ کام چھوڑ دو. تو یہ جو ہمارے ہاں یہ ہے نا رواج کہ عہدے پر اس لیے آنا ہے کہ سیکیورٹی بہت زیادہ مل جائے گی، آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈز ہوں گے، وی آئی پی ان کو پروٹوکول ملے گا، جہاں کہیں جانا آنا سب اپنی مرضی کا ہوگا، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک لمبا سرمایہ سمیٹ لیا جائے گا. اگر تو یہ سب کچھ ذہن میں ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عہدہ اس وجہ سے لیا جا رہا ہے اور ڈھونگ قوم کی خدمت کا رچایا جا رہا ہے. لیکن اگر کسی انسان کی عملی زندگی، ظاہری زندگی اس بات کی گواہی دے رہی ہو کہ وہ واقعتاً دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، واقعتاً اقامت دین کے لیے کام کر رہا ہے، واقعتاً قوم کی خدمت کے لیے یہ
یعنی قوم کی خدمت کا جذبہ اس کو یہاں پہ لانے کے لیے مجبور کر رہا ہے، یا اس عہدے کو پانے کے لیے وہ اس وجہ سے کوشش کر رہا ہے، اگر تو اس کی عملی زندگی اس کے اقوال کی تائید کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے، تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ عہدہ نہیں چاہ رہا، وہ اپنے مقصد کی تکمیل چاہ رہا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ نگاہ نہیں جو پہچان سکے کہ لیڈر کون ہے ہمارا، یا کس کو ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ضمناً نہیں بلکہ واضح طور پر جو ہمارے لیے سبق ہے، اگر ہم سیاسی اعتبار سے اس کو دیکھیں، کہ ملک کے وزیر خزانہ یا بیت المال کے نگران یا کوئی بھی مالی معاملات پر فائز کوئی حکمران ہے، کوئی عہدیدار ہے جس کے ذمہ مالی امور ہیں، مالی انتظامات ہیں، تو اس کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 پر اگر آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے یہاں پر ان تمام صفات کو بیان کر دیا۔ ایک یہ کہ وہ امین ہو، دوسرا سرکاری اموال کو ضائع نہ ہونے دے، پھر یہ کہ حفاظت سے جمع کرے، غیر مستحق لوگوں اور غلط مصارف میں خرچ نہ ہونے دے، علم و فہم رکھتا ہو، جہاں جتنی ضرورت ہو وہاں خرچ کرے، نہ کنجوسی کوتاہی کا مرتکب ہو اور نہ ہی اسراف کرے۔ تو جس کے اندر یہ اوصاف ہوں گے اس کو دیے جائیں مالی امور، مالی انتظامات۔ یوسف علیہ السلام کوئی ایسا ان کا نہیں تھا، یعنی پیچھے سے بیک گراؤنڈ ان کا ایسا کوئی نہیں تھا، نہ کسی پارٹی سے کوئی تعلق تھا، نہ کوئی خاندانی اثر و رسوخ تھا، نہ کوئی لابی تھی جو ان کو ان کی کر رہی ہو پشت پناہی۔ تو پھر کیسے وہ ملک کے سیاہ سفید کے مختار بنا دیے گئے؟ حیران کن بات ہے نا، کیا راز ہے آخر؟ تو یاد رکھیں کہ جو مرد مؤمن ہوتا ہے نا، اگر وہ واقعتاً با کردار ہے، با اخلاق ہے، مضبوط ہے، قوی ایمان والا ہے، تو پھر تاریخ ان مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ کیسے کوئی مرد مومن بغیر اسلحے کے، بغیر فوج کے ملک فتح کر لیتا ہے۔ اور پھر وہاں پہ ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کی پشت پناہی کے لیے کوئی اس کا خاندان ہو یا کوئی جماعت ہو یا کوئی اس کے پاس کوئی اتنا مال و دولت ہو کہ وہ رشوت وغیرہ دے کر کوئی کام کروا سکے۔ ایسا کچھ بھی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی ان تمام اسباب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وجہ یہ کہ یہ جو اخلاق ہے نا، نبوی اخلاق، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے اس انسان کے پاس۔ اس کا مضبوط کردار اس کی گواہی ہوتا ہے۔ تو مرد مومن ایسا اگر اس دور میں بھی ہو نا، تو ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کے پیچھے کوئی ایک دنیا اس کی واہ واہ کے لیے اور اس کی تعریفوں کے پل باندھنے کے لیے اور اس کی دھاک بٹھانے کے لیے موجود ہو۔ ایسے انسان کی آواز خود بخود کفر کے ایوانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اس کے لیے، اس کی نصرت کے لیے خود ہوتا ہے۔ مگر ہم محمد علی جناح کو ہی دیکھ لیں، فرد واحد تھا نا، اگرچہ 7 لوگ تھے
لوگ تھے ان کے ساتھ بھی، لیکن کفر کے مقابلے میں کیا حیثیت تھی. اور اللہ نے ان تمام مٹھی بھر لوگوں میں سے ہی محمد علی جناح کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ مضبوط کردار، اعلی اخلاق. یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم محمد علی جناح کے قرآن کے ساتھ تعلق کے بارے میں جانتے ہی نہیں. کبھی آپ کو وقت ملے تو اس کے بارے میں ضرور غور کیجیے گا. اب تو گوگل پہ کچھ بھی سرچ کرنا کچھ مشکل تو نہیں رہا نا. کبھی وقت نکالیے گا اس مرد مجاہد کے لیے بھی کہ ان کا قرآن کے ساتھ کیسا مضبوط تعلق تھا، جس کی بنا پر، اور جو ان کے پیچھے، ان کی قیام پاکستان کے پیچھے ان کا جو نیت کا اخلاص تھا، کیسا وہ اخلاص تھا جس میں اتنی برکت اللہ نے ڈالی کہ وہ اکیلے کھڑے ہو گئے تھے اور اللہ نے تعبیر دی تھی. اللہ ہمیں اپنے اسلاف سے جڑنے اور ان کے بارے میں جاننے کی توفیق دے. جب نسلیں اپنی اسلاف سے کٹ جاتی ہیں نا، مجھے تو لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا ہم میں سے، ہماری نسلوں میں سے شاید کوئی جانتا ہو کہ قائد اعظم کون تھے اور علامہ اقبال کون تھے اور یہ سارے لوگ کون تھے، شاید ہی کوئی جانتا ہو. تو جب ہم اپنے اسلاف سے کٹتے ہیں نا، انبیاء کے تذکرے پڑھنے، صحابہ کے واقعات کے بارے میں جاننے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے بارے میں کسی قسم کی واقفیت حاصل کرنے سے جب ہم گریز کرتے ہیں نا، جب ہم ان کو فراموش کر دیتے ہیں نا، تو گویا ہم اپنی جڑ کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، خود اپنی بنیادوں کو خود کمزور کر رہے ہوتے ہیں. ان اسلاف کے ساتھ جڑے رہنے میں ہماری ہی مضبوطی ہے. کبھی غور کیجیے گا اس بات پہ. جب یوسف علیہ السلام کو یہ اقتدار ملا تو پھر آگے جو قحط کے سال آئے تو لوگ مختلف علاقوں سے مصر میں آتے تھے غلہ لینے کے لیے، کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا مفت غلہ دینے کا، اناج دینے کا. تو جہاں باقی سارے لوگ آتے تھے وہاں یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی بھی اناج لینے کے لیے اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر آ گئے. اور اس دفعہ انہوں نے جب آئے تو یوسف علیہ السلام تو پہچانتے تھے ان کو. آپ سوچیں کہ ایک انسان جس کی بچپن کی ایک ہی یاد اس کے پاس ہو، بھائیوں کی طرف سے کنویں میں گرا دیا جانا، بچپن کی ایسی نقش ہوئی ہوئی یاد بھولا نہیں کرتی. یعنی یوں سمجھیں کہ جہاں پہ ان کے بچپن کا اختتام ہوا تھا تو وہ کیسے اس کو فراموش کر سکتے تھے. تو ان کو تو انتظار تھا اپنے بھائیوں کا. اب یوسف علیہ السلام ظاہری بات ہے ان کو ایک دم سے بتا بھی نہیں سکتے تھے اور پوچھ بھی نہیں سکتے تھے. تو یہی ساری پلاننگ کی کہ ان کو کہا کہ پوچھا ان سے کتنے بھائی ہیں، گھر کے افراد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا. تو فرمایا کہ تم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، تو پھر میں تمہیں غلہ دوں گا، زیادہ غلہ دوں گا، اور اگر نہ لے کے تو پھر نہیں ملے. جب وہ گھر گئے، اب ظاہری بات ہے قحط سالی کے موسم میں ان کو غلے کا تو لالچ تھا. انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے بڑی منت سماجت سے بار بار کہہ کر
ان کو آمادہ کیا کہ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجیے۔ اب یعقوب علیہ السلام راضی تو نہیں تھے، لیکن اس بات پر پھر ان کو راضی ہونا پڑا۔ اب انہوں نے کن الفاظ کے ساتھ رخصت کیا؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اعتماد ان پر نہیں کیا، پتا تھا کہ وہ اعتماد کو پہلی ٹھیس پہنچا چکے ہیں۔ اب انہوں نے بھروسہ، تب بھی بھروسہ اللہ پر ہی کیا تھا، اب بھی بھروسہ اللہ پر ہی کیا۔ اور یاد رکھیں کہ جب انسان اللہ کے بھروسے پر اپنی کوئی محبوب چیز اللہ کی حفاظت میں دیتا ہے اور اللہ اس بھروسے کو پورا بھی کرتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ تو یہ ایسی دعا ہے جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، پتہ چل رہا تھا کہ ایک فتنے میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو بھیجا اور ساتھ ہی دعا دی۔ آپ بھی اپنی اولاد کو، جب اپنے بچے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں پڑھنے کے لیے، کام کے لیے، کسی بھی سلسلے میں، تو اس دعا کے ساتھ رخصت کیا کریں۔ اور اگر آپ خود اس عمر میں ہیں تو خود اپنے لیے یہ دعا پڑھا کریں۔ اب تدبیر ایک یہ سکھا دی، اب یاد رکھیں یہ چیز زیادہ قابل غور ہے۔ دعا کی، پتہ چل رہا تھا کہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی نقصان کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے، جیسے پہلے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ اب انہی بھائیوں کے ساتھ پھر بھیج رہے ہیں، نقصان کا اندیشہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پھر بھی بھیجنا پڑ رہا ہے۔ دعا پڑی، اللہ پہ بھروسہ کیا، لیکن ساتھ ہی ایک تدبیر بھی سکھا دی۔ ہمیں کیا سبق ملا؟ اولاد کو ذہن سازی بھی کرو، صرف دعاؤں کے سہارے رخصت نہ کر دو، ان کو بتا بھی دو کہ بچاؤ کیسے ممکن ہے، حفاظت کیسے ممکن ہے، احتیاط کیسے کرنی ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کہا نا کہ سارے ایک ہی دروازے سے نہ داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کہ سب، اب دیکھیں 11 بھائی اکٹھے ایک دروازے سے داخل ہوں گے؟ آخر آج کے دور کو ہی دیکھ لیں کہ نا میری 4 بیٹیاں ہیں، اچھا چلو کوئی نہیں، اور اگر کوئی کہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ، اور اگر کوئی 6-7 بیٹوں کا نام لے لے تو پھر ویسے ہی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں آپ کے اوپر، اتنا رشک کیا جا رہا ہوتا ہے ایسے انسان کے اوپر۔ اگر اس کے برعکس، مجھے یاد ہے ہماری باجی کی ایک دوست ہوا کرتی تھی، وہ 9 بہنیں اور ایک بھائی تھا، تو وہ جو کچھ سنتا تھا نا، 9 بہنیں، شادی کرتے کرتے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے، اور ایک ہماری جاننے والی فیملی ہے، ان کے 6 بیٹے اور ایک بیٹی۔ اچھا ماشاء اللہ 6 بیٹے، چلو بڑی خوشی ہوئی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پھر ماشاء اللہ کہتے منہ نہیں تھکتا۔ میں حیران ہوتی ہوں، اگر یہ 6 کے 6 بیٹے ہی نالائق نکلے تو وہ جو اتنا زندگی بھر فخر کر کر کے نہیں تھکتے تھے والدین اور لوگ بھی، اب وہ ان کی نالائکی آپ کو کیا دے رہی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خوش نہیں ہونا چاہیے، خوش ہوں، بیٹی پہ بھی خوش ہوں، بیٹیاں بھی اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ، بیٹوں سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں والدین کے لیے، احساس کرنے والی، خیال رکھنے والی، ہر وقت پاس رہنے والی۔ یہ جو بیٹوں کو ایک بیٹوں کا قصور نہیں ہے بیچاروں کا، یہ ہماری
خواتین نے ہی جو اس طرح کے بنائے ہوئے نا، کیا کہیں گے اس کو، غلط قسم کے عقائد ہماری بڑی بوڑھیوں نے، اس کی وجہ سے یہ بیٹے پھر سر پہ چڑھتے ہیں. تو وہ اس دور میں جیسے میں ہم شروع سے 2-3 بار یہ بات کر چکے ہیں کہ خیر اور شر ہر دور میں ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور شر جو ہے یہ قدیم ہے. خیر کی یعنی جو شر ہے، بے حیائی ہے، یا جس کو یہ ماڈرنزم کا نام دے رہا تھا، یہ اصل میں قدامت پسندی ہے. تو یہ غلط عقائد جو ہیں یہ اس وقت بھی رائج تھے کہ لوگوں کو اتنے بیٹوں کو، اتنے جوان ایک جیسے گھبرو بیٹوں کو دیکھ کے آنکھیں کھلی کی کھلی اور منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے اس سے بچانے کے لیے ان کو کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو. اب یہاں پہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ تھا کہ اگر میرے بیٹے ہیں، بیٹوں کی اطراحٹ یہ نہیں تھی. صاحب نعمت کو احتیاط کرنے کا حکم شریعت دیتی ہے. اب احتیاط کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ جب ان بیٹوں کو، ان لڑکوں کو ساروں کو اکٹھا کوئی دیکھے اور آگے سے بڑی یوں تعریف کے پل اور یہ اور وہ کہے، تو بیٹے ہی اطراحٹ میں مبتلا نہ ہو جائیں. یہ تو ممکن ہے نا. جیسے ہمارے دور میں لڑکوں کو انہی ساری چیزوں نے ہی بگاڑ دیا ہے نا، بیٹوں کو. تو شاید یہی چیز تھی جس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ الگ الگ داخل ہونا، کہ کہیں ان لڑکوں کے اندر ہی یہ چیز، یہ احساس نہ پیدا ہو جائے تکبر کا یا اطراحٹ کا. اب بہرحال نظر بد حقیقت ہے، سچ ہے. تو کوئی بھی چیز ہو جو آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے، اس کو دیکھ کے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یوں پڑھ لیں، بارک اللہ پڑھ لیں. اس کو ایسے ایک دم ہاں کر کے مت پڑھیں، بلکہ فوراً اللہ کی قدرت کے یعنی اس کی شان کو بیان کریں، اس کی تسبیح کریں کہ یہ انسانوں کا کمال نہیں ہے. کسی کے بہت بیٹے ہو جانا یہ اس کا کمال نہیں، کسی کی زیادہ بیٹیاں ہو جانا یہ اس کا قصور نہیں. یہ تو اللہ ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ ہے. تو اس کی فوراً اس کی تعریف کریں، بجائے اس کے کہ ان ماں باپ کے انہوں نے خود تھوڑی بنایا. فوراً اللہ کی تعریف کریں. تو یہ ہمیں ایک طریقہ سکھایا گیا ہے کسی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر، کسی بھی ایسی چیز کو دیکھ کر جو آپ کے دل کو بہت خوب لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، اس کو دیکھ کر یہ ایک شرعی انداز ہے، ایک آسن انداز ہے. تو نظر بد چونکہ حقیقت ہے، لگ جاتی ہے. ظاہری بات ہے جب آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہاں پہ شیطان شامل ہو گیا نا، اور شیطان کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اگر آپ نے ماشاء اللہ کہہ دیا، بارک اللہ کہہ دیا، اللہ کا نام لے کر تعریف کر دی اللہ کی، اور اس کے بعد اس چیز کی، تو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچتا. لیکن اگر آپ نے اللہ کا نام ہی اندر ذکر نہیں کیا، اللہ کو ہی شامل نہیں کیا، جس کی وہ بنائی ہوئی چیز تھی، جس کی دی ہوئی نعمت تھی، تو وہاں پہ شیطان شامل ہو گیا. اب وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں نظر بد ہوتی. اب یہاں پر یہ تھی اصل میں یعقوب علیہ السلام کی تدبیر. گویا یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اونٹنی کو پہلے باندھو پھر توکل کرو اللہ پر. یہ پہلے اپنی سی کوشش تو کر لو، یہ نہیں کہ بس پھینک دیا بچے کو چھت سے اور اب
دعا کر رہے ہیں اللہ بچا لینا اللہ بچا لینا. ایسے تھوڑی اللہ بچاتا. تو اپنے بچوں کو پہلے سمجھائیں، پہلے سکھائیں، معاشرے میں باہر نکلیں، ماحول میں جائیں، کسی بھی ماحول میں تو احتیاط کیسے کرنی ہے، کیسے چلنا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کے دم، آپ کی دعائیں وہ سب فائدہ دیں گی. یہ ہم نے یعقوب علیہ السلام سے سیکھا. گویا ہمیں پیرنٹنگ کا ایک اصول سکھا دیا ہے یعقوب علیہ السلام. اب حضرت یوسف نے بھائی کو روکنے کے لیے بھی ایک تدبیر اختیار کی. ظاہر بات ہے ان کو کسی طریقے سے تو روکنا تھا نا، تاکہ معاملہ اس حد تک لے جا سکیں جہاں پہ پھر بچھڑے ہوئے آپس میں مل سکیں. تو وہ چوری والا وہ جو پیالہ تھا اناج والا ماپنے والا، وہ اس کے اناج میں رکھ دیا، اس کے بورے میں رکھ دیا، اور پھر یہ ان سے کہا، یعنی پہلے تلاشی شروع کی، پھر ان سے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ اس کی کیا سزا ہوگی. ظاہری بات ہے تم لوگوں میں سے کسی کے اس میں گیا ہے، اب بتاؤ اس کی کیا سزا ہوگی. اب یوسف علیہ السلام کے اپنے قانون میں یہ نہیں تھا. جو سزا ان کے بھائیوں نے بتائی کہ جس کے گلے میں سے نکلے گا نا وہ پیالہ، اسی کو تم اپنے پاس رکھ لو سزا کے طور پر. اب چونکہ یہ یوسف علیہ السلام کے اس مصر کے قانون میں یہ بات نہیں شامل تھی، وہاں پہ سزا کچھ اور تھی. یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا ہی اس مقصد کے لیے تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ یہ والا رواج ہے. اب جب ان کے منہ سے نکلوا لیا اور بھائی کے اناج میں وہ چھپایا ہوا تھا پیالہ، تو وہ تدبیر کامیاب ہو گئی. اب وہ ظاہر بات انکار بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ خود ہی کہہ چکے تھے. تو جب اپنے بھائی کو روک لیا، اب یہاں آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہوگا کہ خود ہی چھپایا اور پھر خود ہی اس طرح کی تدبیر اختیار کی. تو یاد رکھیں کہ مصلحت کے لیے حقیقت پر پردہ ڈالنا یا اصل واقعے کو چھپانا یہ شریعت میں جائز ہے. یعنی اس میں آپ دیکھیں پورے واقعے میں آپ اگر بہت غور سے بھی اس کو پڑھیں اور ہر لحاظ سے ہر پہلو سے اس کو جانچیں تو کسی ایک کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے اس کے اندر. یوسف علیہ السلام نے اس میں جو اس کے سامان میں چھپا دیا تھا پیالہ، تو نقصان ان کا نہیں تھا. یعنی اگر وہ اپنے بھائی کو اس کی سزا کے طور پر رکھ کے بھی جاتے تو کوئی نقصان نہیں تھا نا، بلکہ اگر ہم اس کو نتیجتاً دیکھیں تو فائدہ ہی پہنچنا تھا. تو بس چونکہ وہ نبی تھے تو نبی ہونے کی حیثیت سے ان کی نگاہ بھی دور رس تھی، تو اسی فائدے کے پیش نظر، اسی حکمت کے پیش نظر انہوں نے یہ ساری تدبیر اختیار کی تھی. تو اس طرح اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، کوئی کسی قسم کے نقصان کا احتمال نہ ہو، تو پھر اس صورت میں اصل حقیقت کو چھپا کر، اصل حقیقت پر پردہ ڈال کر مصلحت کے تحت اس طرح کا معاملہ کر لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اب ان کو مجبوراً اپنے بھائی کو چھوڑ کر جانا پڑا. اب یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا. پہلے اور یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکا. اب جب وہ چھوڑ کے ان کو جانا پڑا تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ میں تو ہرگز نہیں جاؤں گا، کہ ہمارے باپ نے تو ہم سے وعدہ لیا تھا. پہلے یوسف علیہ السلام کی دفعہ بھی ہم نے یوں کیا، اب اس دفعہ بھی باپ نے وعدہ لیا تھا، پھر ہم نے یوں کیا، تو میں تو بالکل بھی نہیں جاؤں گا. میں کیسے ان کو منہ دکھاؤں گا نا، جب تک یہ میرا بھائی نہیں جائے گا تب تک میں نہیں جاؤں گا. اب وہ تین بھائی، یعنی یوسف تو پہلے ہی اپنے باپ سے جدا تھا، دو مزید بیٹے جدا ہو گئے. اب یہ کتنا بڑا صدمہ ہے آپ سوچیں اس انسان کے لیے جو پہلے ہی
نقصان کا اندیشہ اپنے دل میں رکھتا ہے. اب جب بات یہاں تک پہنچی تو کیسا وہ سخت صدمہ تھا کہ رونے کی وجہ سے آنکھیں سفید پڑ گئی اور نظر چلی گئی. اور پھر کیا ہوا؟ یہاں پہ ڈراپ سین ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام نے دوبارہ وہ لوگ گئے تو اب بنیامین کو تو انہوں نے ساری حقیقت بتا دی ہوئی تھی. اب جب بھائی دوبارہ اگلی دفعہ غلہ لینے کے لیے آئے اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان سے وہ والا واقعہ ذکر کیا کہ تمہارا ایک بھائی یوسف تھا جس کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا. یعنی وہ پورے واقعے کی تفصیل ان کو بتائی اور ان کو یاد دلایا. تو وہ جو بھائی تھے سارے، جب انہوں نے وہ سارا واقعہ سنا بہت حیرانگی سے ایک دم چونک کے انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. یعنی جیسے ایک دم کلک ہوتا ہے نا دماغ میں کہ کہیں یہی تو یوسف نہیں. اس کو کیسے پتہ ساری تفصیل کا؟ تو آنکھیں جیسے پھٹی کی پھٹی کھلی کی کھلی رہ گئی اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے بہت استعجاب کے ساتھ حیرانگی کے ساتھ یہ سوال کیا کہ کیا تو ہی یوسف تو نہیں؟ اور اب یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی نا بال، لیکن نبی تو نبی ہوتا ہے نا. انہوں نے کوئی بڑائی نہیں جتائی، کوئی تانا نہیں دیا، کوئی ان کے کرتوت یاد دلا دلا کر ان کو ٹیز نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ آگے سے تبلیغ شروع کر دی. نبی کو اپنا منصب ہر جگہ یاد رہتا ہے. وہ اپنے ہر معاملے میں اس منصب کو ضرور شامل کر لیتا ہے. معاملہ جب جیل کے قیدیوں کا تھا، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو تب بھی یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو تبلیغ کی، اس کے بعد تعبیر بتائی. جب معاملہ زلیخا والا تھا تب بھی پہلے تبلیغ کی، اپنی صفائی پیش کی تھی، اور اس کے بعد اگلا معاملہ پیش آیا. یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ہر مرحلہ ہم اگر دیکھ لیں تو ہمیں یہی نظر آئے گا کہ آپ نے اپنے تبلیغ کے مشن کو ہمیشہ مقدم رکھا. یہاں پہ بھی ان بھائیوں کو کچھ بھی یاد دلائے بغیر، کچھ بھی جتائے بغیر پہلے ان کو تبلیغ کی، اللہ کی یاد دلائی، تقویٰ کرنے کا احساس کیا، دلایا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور ان کو ساتھ ہی کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کچھ نہیں کہنا. یہ ہوتی ہے اعلیٰ ظرفی، اس کو کہتے ہیں انسان، اشرف المخلوقات. اور اشرف المخلوقات میں سے بھی اللہ کا چنا ہوا بندہ، اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ. اور اب باری آتی ہے پورے واقعے کے ایک اہم نقطے کی طرف، اور وہ ہے کرتا. کرتے کا یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بڑا اہم کردار ہے. پہلے جب کنویں میں پھینکے گئے تب بھی
کرتے پر خون لگا کر باپ کو دکھایا گیا. ایک کرتا ہی عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے پیچھے سے کھینچا گیا تھا. کرتے نے ہی آپ کی پاک بازی کی شہادت دی تھی کہ پیچھے سے پھٹا تھا نا. اور کرتا ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر واپس لوٹانے کا ذریعہ بنا. جب اگلی دفعہ میں آئے تھے بھائی اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کی یاد دلانے پر ان کو پہچان لیا تھا، تو تب یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اپنے بھائیوں کے ہاتھ اپنے باپ کی طرف بھیجی تھی. اور یعقوب علیہ السلام کو اس کی خوشبو تب سے ہی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی جب قافلہ ابھی مصر سے رخصت ہوا تھا. آپ سوچیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ معجزہ اللہ کا ہے. جب یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کچھ فاصلے پر کنویں میں تھے تو نہیں پتہ چلا. اتنی میلوں دور مصر میں تھے تو ان کی خوشبو محسوس ہونے لگ گئی. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہ قوت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ ہے. جب چاہے خبر دے، چاہے بے خبر رکھے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ اللہ جتنا علم دینا چاہے بس اتنا ہوتا ہے. یہاں پر جیسے یوسف علیہ السلام نے بیٹوں کو معاف کیا، ویسے ہی یعقوب علیہ السلام نے بھی بیٹوں کو معاف کر دیا. یوسف علیہ السلام نے جیسے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا. اور پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد وہ خواب اپنی تعبیر کو پہنچا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا. اور اس وقت یہ تعظیمی سجدہ اس شریعت میں جائز تھا. اب کی شریعت میں تو یہ حرام ہے نا، لیکن اس شریعت میں جائز تھا. تو یہ چونکہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا نا، اس لیے اس وقت جائز تھا. اب اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کرنا، لہٰذا نہیں جائز. اور آیت نمبر 101 میں یوسف علیہ السلام کی بہت خوبصورت دعا، آپ بھی کوشش کیجیے گا اس کو یاد کرنے کی. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض. یہاں سے ہم شروع کریں گے نا. اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یعنی آخر کار جو نبی ہوتا ہے اپنے منصب کو، اپنے مشن کو پورا کرنے کے بعد اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آخرت میں اللہ اس کو صالحین کے ساتھ ملا دے. جیسے اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا کی تھی نا، اللہم بالرفیق الاعلیٰ. یعنی اعلیٰ رفاقت، صالح رفاقت کی خواہش ہوتی ہے انبیاء کو. آگے سورۃ الرعد شروع ہوتی ہے. سورۃ الرعد میں رعد کا مطلب ہوتا ہے گرج، بادلوں کی گرج. دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ انتظامی امور کی نگرانی ہے، یعنی مینجمنٹ. کسی بھی لیول پر ہو، گھر کی مینجمنٹ ہو، کسی ایونٹ کی مینجمنٹ ہو، کسی ادارے کی ہو، کسی ملک کی ہو، یعنی سب ہی بہت مشکل. تو ڈگری کا آج کل چرچا بھی بڑا، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تب ہمیں حیرت ہوتی ہے ہمارے سے گھر کے کام مینج نہیں ہو پاتے. یعنی ایک چھوٹا سا گھر ہے نا، اس کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور کہاں پوری کائنات کو ایک
اللہ مینج کر رہا ہے. سارے کاموں کی تدبیر کرنے والا، سارے انتظامات چلانے والا، سورج چاند کا نظام الاوقات، دن رات کا آنا جانا، پانی ہوا کا انتظام، مخلوقات کی خوراک کا انتظام، پہاڑوں کو کہاں پہ لگانا ہے، پانی سمندروں میں کتنا ہونا چاہیے. ہم عام طور پہ یہ بل گیٹس وغیرہ کے گن گاتے نہیں تھکتے. تو یہ اصل میں پروپیگنڈے کا اثر ہوتا ہے نا. ہمارے سامنے جس چیز کو میڈیا خوبصورت بنا کر پیش کر دیتے نا، ہم اس کے گن گانے لگ جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس قرآن سے بڑھ کر کیا ہے؟ کسی کے پاس ایسی خوبصورت اور قیمتی خزانہ نہیں ہوگا جیسا ہمارے پاس ہے. ہم ان جھوٹی جھوٹی چیزوں پر اتنے امپریس ہو جاتے ہیں اور تعریفوں کے ایسے پل باندھتے ہیں. ہمارے سامنے قرآن کے زندہ معجزات بکھرے پڑے ہیں، ہماری کبھی نگاہ ہی نہیں جاتی اس طرف. حیرت ہے نا، قرآن سے دوری کی وجہ سے ہم سب سے مرعوب ہیں سوائے قرآن کے، سوائے قرآن کے رد کے. ہمارے ہاں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، جس کو میں نے اس دن کہا کہ فنون ہے، یہ اس کو اگر قرآن کے ساتھ جوڑ کر پڑھایا جائے تو جو سمجھ تب آئے گی اس کی بات ہی اور ہے. ہم ان علوم کو قرآن کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. تو پھر ہوتا ہے کہ روکھا سوکھا سا خالی خولی سا علم جو ہمیں ملتا ہے وہ بس ایک رٹا ہوتا ہے جو کچھ عرصے بعد بھول بھی چکا ہوتا ہے. تو جب اللہ انہیں حقائق پر روشنی ڈالتا ہے نا، پھر سمجھ آتی ہے، یوں جیسے وہ ہمارا ذہن کسی اندھیرے میں تھا اور ایک دم روشنی ہو گئی اور ہمیں سب کچھ نظر آنے لگ گیا. علم ہوتا ہے نا جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے، جیسے باٹنی کا، زولوجی کا، یا اور جتنے بھی ہیں، اناٹمی ہے، جتنے بھی ہیں، تو ان سارے علوم کو اگر ہم وحی کی روشنی دے دیں تو سوچیں ہمارے ذہن کے کون کون سے تاریک گوشے روشن ہو جائیں گے. ہم اس کو وحی کی روشنی کے بغیر جب پڑھتے ہیں تو پھر یاد بھی نہیں رہتا کہ جیسے میں نے ہی کیمسٹری، باٹنی اور جغرافی کمبینیشن تھا میرے پاس بی ایس سی میں، اور اب تو میں باٹنی کی کبھی بک کھول کر دیکھ لوں تو مجھے یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس میں تھا کیا. لیکن جو چیزیں، جو مثالیں قرآن کے اندر سے پڑھی ہوں وہ کبھی بھی نہیں بھولتی، کیونکہ وہ روزمرہ زندگی ہوتی ہے. ہماری زندگی کے ساتھ ایسے سے ریلیٹ کیا جاتا ہے قرآن کو کہ جیسے دل کے اندر اترتا چلا جاتا ہے سب کچھ. اور پھر ہم کچن میں کھڑے پیاز کاٹتے ہوئے آنسو بہا رہے ہوں، یا لیمو کاٹتے ہوئے ہمارے دانت کھٹے ہو رہے ہوں، جب وحی کا علم ہوتا ہے نا تو پھر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ہمیں رب یاد آ جاتا ہے. تب پھول کے کھلنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کو کھول رہا ہے. تب سورج کے نکلنے سے ہم اللہ کو پہچان جاتے ہیں.
تب چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وحی کی روشنی ہمارے علم کے اوپر پڑتی رہے گا۔ اور اللہ نے ہمیں پھر یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، پیدا کرنے کے بعد ہمارے آگے پیچھے نگران لگے ہوئے ہیں، جو ہمیں جگہ جگہ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے لکھا ہوا، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، خبردار۔ ہمیں یہ جملہ تو بہت زیادہ الرٹ کر دیتا ہے۔ ہمیں قرآن کی یہ والی آیات جس میں اللہ نے کہا کہ تمہارے آگے پیچھے تمہارے نگران ہیں، یہ کیوں نہیں یاد رہتا؟ ہم اگر صرف اس چیز کو ہی اپنے ذہن میں بٹھا لینا، اللہ کی نگاہ ہے ہمارے اوپر، اللہ کے ریکارڈ میں یہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے جو یہ نگران ہمارے لمحہ لمحہ کو لکھ رہے ہیں، پھر ایسا خوف طاری ہو ہمارے اوپر کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو سکے۔ جو کیمرے کی آنکھ سے ہم اتنا ڈر جاتے ہیں اور وہاں پہ گناہ نہیں کرتے، ہمیں ہر لمحہ اپنے اوپر رب کی آنکھیں کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ رب کے بھیجے ہوئے ان نگرانوں کی آنکھیں کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ظاہریت پسند ہو گئے، جو چیز ظاہر میں نظر آ رہی ہوتی نا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جو نظر نہیں آ رہی ہوتی تو آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل۔ تو یاد رکھیں کہ جب انسان اس بات پر یقین نہیں رکھتا نا کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، تبھی پھر وہ گناہوں پر شہ پاتا ہے، تبھی وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک عقیدے کی ایک شک کو چھوڑ رہا ہے نا۔ جس میں یہ شامل تھا کہ غیب پر ایمان۔ ہم نے شروع میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہی پڑھا تھا نا، یؤمنون بالغیب۔ تو ایمان تو ہے ہی یہ نا کہ ہم بن دیکھے اللہ کو مانیں، ہم بن دیکھے فرشتوں کو مانیں، ہم بن دیکھے جنت اور دوزخ کو مانیں۔ ہم آج ان سارے جھوٹے خداؤں کی باتوں پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں نا، اس حقیقی خدا کی سچی باتوں پر کیوں نہیں ایمان لاتے؟ کیسی ہماری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے گا۔ یاد رکھیں کہ قوموں کی شامت جو آتی ہے نا، وہ پتہ کیوں آتی ہے؟ بد عملی، ناشکری، کفران نعمت کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ناشکری ہے نا کہ اللہ نے ہمیں احساس دیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ ہماری فطرت میں رکھا ہوا ہے کہ تمہارا ایک رب ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور سب کچھ کرنے میں دیکھنا بھی شامل ہے نا۔ تو جب ہم اس کی کسی ایک صفت کا عملاً انکار کر رہے ہیں نا، تو یہ ناشکری ہے، سب سے بڑی بدعملی ہے۔ تو جب یوں ہوتا ہے نا تو پھر اللہ اپنے حفاظتی پہرے ہٹا دیتا ہے، پھر آتا ہے قہر و عذاب۔ اور یہاں پر اللہ نے آیت نمبر 13 کے اندر ہمیں یہ بھی سکھایا کہ بادلوں کی بھی زبان ہوتی ہے۔ جو بادل گرجتے ہیں نا،
یہ اصل میں اللہ کی پاکی، اس کی حمد، اس کی بزرگی کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر جب بھی بادلوں کی گرج کو سنا کریں تو یہ دعا پڑھا کریں، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ اور اللہ نے، یہاں انسان حیران ہوتا ہے نا کہ بادل کیسے بولتے ہیں، تو کیسے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے یہ ایک الگ بات ہے۔ سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ جھک جانے کو، مطیع فرمان ہونے کو، یعنی حکم آ گیا نا، جو حکم آیا اس پر جھکا لینا اپنے آپ کو۔ تو جس چیز کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے وہ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے، جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک بنی رہے گی۔ یہی ان کا سجدہ کرنا ہے، یعنی وہ اس سے ذرا برابر روگردانی نہیں کرتے۔ سورج کو اللہ نے حکم دیا نا کہ اس نے نکلنا ہے، روشنی پھیلانی ہے اور اس کے بعد غروب ہو جانا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج اپنی مرضی سے دن کی بجائے رات کو نکل آئے۔ اس کا اللہ نے دن مقرر کیا ہے، وہ دن کو ہی نکلتا ہے، یہی اس کا سجدہ ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں مختلف مخلوقات یا پرندے جانور وغیرہ، لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں آتی، تو تسبیح کرنا ہو سکتا ہے ان کا واقعتاً وہ زبان قال سے تسبیح کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا زبان حال، یعنی اپنے عمل کے ذریعے اس حکم کو مانتے رہنا جو حکم ان کو سونپا گیا، جو کام ان کو سونپا گیا، یہ ہوتا ہے زبان حال سے اللہ کا ذکر۔ تو زبان قال کیا ہے؟ بول کر، جیسے ہم بول کر سکتے ہیں۔ تو بہت ممکن ہے کہ یہ زبان قال سے بھی تسبیح بیان کرتے ہوں، جیسے بادلوں کی گرج کو ان کی زبان کہا گیا اور ان کی تسبیح کہا گیا۔ ہمیں بظاہر لگ رہا ہوتا ہے نا کہ وہ گرج رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی تسبیح ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جانور بول رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یعنی ہمارا سمجھنا ضروری نہیں ہے، صرف یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے بارش کے بارے میں یہ ہمیں بتایا نا کہ جب آسمان سے پانی برستا ہے تو ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اس کو سمو لیتا ہے، ہر ندی نالا۔ یہاں سے اگر ہم اس کو اس مفہوم میں لیں کہ بارش جو ہے یہ وحی کی بارش ہے، یعنی قرآن برستا ہر ایک پر ہے، جیسے بارش ہر ایک پر برستی ہے، یہ نہیں وہ دیکھتی کہ میں نے برسنا ہے اور میں نے اس علاقے کی اس جگہ کو خشک رہنے دینا، باقی سب پہ برسنا، ایسے نہیں ہوتا نا، ہر ایک پر یکساں برستی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی جو وحی کی بارش ہے یہ بھی ہر جگہ ہر انسان پہ یکساں برستی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق لیتا ہے۔ جیسے ندی ہے وہ اپنے اندر سمندر جتنا تو نہیں سمو سکتی نا، اور جو پیالہ ہے وہ اپنے اندر کنویں جتنا نہیں سمو سکتا، جس کا جتنا ظرف ہوگا اتنا ہی وہ اپنے اندر سمیٹے گا نا۔ تو ہم بھی اگر تو قرآن کے لیے اپنے ظرف وسیع کر لیں گے، دل کھول لیں گے، تو وہ زیادہ آ جائے گا، اور اگر دل بند کر لیں گے منافقوں اور کافروں کی طرح تو پھر ویسے ہی ہوگا۔ تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ قرآن کی بارش، قرآن کی رحمت عام ہے، ضرورت ہے صرف اپنے پیمانے، اپنے ظرف بڑھانے کی اور وسیع کرنے کی۔ اسی کے لیے وہ دعا ہے نا،
رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے. سینہ کھل جائے گا نا تو ظرف بڑھ جائے گا، جگہ زیادہ بن جائے گی، قرآن سم ہو جائے گا اس کے اندر. ورنہ دل تنگ ہو جاتا ہے، گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر قرآن کی وحی داخل نہیں ہوتی. تو میں نے اسے بات کی تھی کہ تالا باہر سے نہیں لگا ہوتا، دلوں کو تالے اندر سے لگے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے. اس کو باہر سے کوئی نہیں کھول سکتا. قرآن خود بخود اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اندر سے دروازہ نہیں کھولیں گے. کسی نے اس سے سوال پوچھا تھا نا کہ استقامت کیسے مل سکتی ہے. ایک تو دعا کے ذریعے، دوسرا قرآن کی مجالس کے ذریعے. استقامت کا تعلق بھی ظرف کے ساتھ ہوتا ہے. جتنا کسی کا ظرف وسیع ہوتا ہے نا، اتنی اس کی استقامت بڑھتی ہے. یعنی جتنا اس نے اپنے اندر زیادہ سمیٹا ہوگا، اس کا اثر اتنی دیر زیادہ رہے گا نا. تو قرآن کی مجلسوں کو اختیار کرنے سے استقامت ملتی ہے. اہل ایمان کی صحبتوں کو اختیار کرنے سے استقامت ملتی ہے. اللہ نے اولو الالباب کس کو کہا؟ عقل مند. ہمارے ہاں عقل مند کون ہے؟ چلاک، ہوشیار، حاضر جواب، بلکہ منہ پھٹ، اپنے معاملے کو بڑی چلاکی سے سنبھال لینے والا، دوسروں کو بیوقوف بنا کر. قرآن اس کو عقل مند نہیں کہتا. قرآن عقل مند کہتا ہے، اولو الالباب کہتا ہے ان کو جو اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرتے ہیں، جو بین الانسانی روابط کو برقرار رکھتے ہیں، یعنی انسانوں کے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، اللہ کے حضور حساب دینے سے ڈرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اور اطاعت کرنے کے لیے بھی، نقصان کے وقت بھی، خوشی کے موقع پر بھی، ہر حال میں صبر کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یاد رکھیں، رزق ہر اس نعمت کو کہتے ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو خرچ کرنا انفاق کہلاتا ہے. چاہے وہ روپے ہیں، چاہے وہ کپڑے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ضرورت کا سامان ہے، یا وہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کی خیر خواہی ہے، آپ کا مشورہ ہے، آپ کا کوئی فن اور ہنر ہے، آپ کی کوئی صلاحیت ہے، آپ کی اولاد ہے، کوئی بھی رزق جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. اور برائی کا جواب برائی سے نہیں، بھلائی سے دیتے. تو جن کے اندر یہ ساری صفات ہیں ان کو اللہ کہتا ہے عقل مند. ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی ہے جو ہم نے فی زمانہ عقل مندوں کی بنائی ہوئی نشانی؟ اللہ کہتا ہے کہ یاد رکھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور آیت میں 2 بار دہرایا نا اس کو، الذین آمنوا وتطمئن القلوب، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. اللہ کے ذکر کے ساتھ دل اطمینان پاتے ہیں.
جبکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ جو دور ہے نا، ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس، اضطراب، بے چینی، نفسیاتی بیماریوں کا دور. وجہ ہمارا معاشرے کے وہ تمام کردار جو کسی بھی طرح سے انسانوں کا نفسیاتی استحصال کر رہے ہیں، اور ہماری خوراک، اگر آسان لفظوں میں کہوں تو یہ کہ ہمارا طرز زندگی، اور پھر اس سب کے نتیجے، کیونکہ ہم قدرت کے الٹ چلنے لگ گئے ہیں نا. رات کو سونے کے بجائے دن کو سوتے ہیں، گھر کا کھانا پسند کرنے کے بجائے باہر کا کرتے ہیں، حق کو لینے کے بجائے باطل کو اختیار کرتے ہیں، خالص کو چھوڑ کر ناخالص کی طرف جاتے ہیں. پھر جب بے سکونی، بے چینی، بے آرامی کا شکار ہوتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ موسیقی روح کی غذا ہے، سکون حاصل کرو اس سے. مزاحیہ ڈرامے، مزاحیہ فلمیں، کامیڈی پروگرامز اور ایسے ایسے شو کیے جاتے ہیں گویا ہم اس پریشان عوام کو ہنسانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ آسان سا حل بتا دیا. خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. اتنی سچی اور ٹھوس حقیقت کو جو اللہ خالق کائنات کی زبان سے نکلی، اس کو ہم نے فراموش کر کے شیکسپیئر کے قول موسیقی روح کی غذا کو اختیار کر لیا ہے. اتنی نا انصافی کے بعد پھر ہم سزا نہ بھگتیں تو اور کیا کریں؟ سورۃ الرعد میں آیت نمبر 40 میں اپنے نبی سے کہہ دیا، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، حساب لینا ہمارا کام. حکمت سے، محبت سے، دل سوزی سے، دوسروں کا درد سمجھتے ہوئے اگر تو تبلیغ کرتے رہو گے تو یہی تمہارا فرض ہے. پیچھے پڑ کر، گرا کر، سینے پر چڑھ کر اسلام حلق سے اتارنا ہماری ذمہ داری نہیں. جو محبت سے نہیں مانتا اور مقابلے میں خود تلوار لے کر آ جاتا ہے میدان جنگ میں، تو پھر مقابلہ کرو، ورنہ تمہارے ذمہ صرف تبلیغ ہے. جو نہیں مانتا پھر اس کا حساب ہمارے ذمہ ہے. تو عزیزات، جتنا سیکھ لیں
اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی ذمہ داری کو اپنا فرض سمجھیں۔ شریعت کا ایک حکم سیکھ لینے کے بعد بھی ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم اس کی تبلیغ کریں، اور ہماری بہترین تبلیغ ہمارا عمل ہے۔ آپ جس حکم پہ خود عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ آپ کسی کو زبان سے نہ بھی سکھائیں، آپ کو عملاً کرتا دیکھ کر دوسرا انسان خود بخود کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ زبان سے تبلیغ کرنی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان اور عمل دونوں طریقہ تبلیغ کو اپنایا جائے۔ اللہ ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، اس کو اپنے عمل میں ڈھالیں اور اپنے اس فرض کو ادا کریں جو اللہ نے اپنے نبی کے بعد ہمارے کندھوں پر ڈالا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔